بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی ہے۔ صنعتی صارفین کے لیے 7 روپے 59 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئی پی پی سے کہا ہے آپ نے کئی گنا منافع کما لیا، اب قوم کو فائدہ دیں۔ معاشی استحکام کے سفر میں آرمی چیف کا بھرپور تعاون رہا۔ جب حکومتی ذمہ داری سنبھالی تو پاکستان پر دیوالیہ ہونے کی تلوار لٹک رہی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے لانے کے لیے افراتفری کا شکار کرنے والے خوشی سے مرے جا رہے تھے۔ انہیں یقین کی حد تک یہ بات پختہ ہو گئی تھی کہ ان کے ذہنوں میں کہ کچھ ہو جائے، اب پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا جا سکتا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس میں وہ سب حدیں پار کر دی۔ یہ وہی ٹولہ ہے جس نے آئی ایم ایف سے کیے اپنے معاہدے کو خود توڑا، اسے معطل کر دیا گیا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے دن رات کی کوششوں میں پہاڑ نما رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ انہوں نے انتہائی گھناؤنا کردار ادا کیا، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست پاکستان کے مفادات کو قربان کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کی کمال مہربانی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ مزید کہا کہ اندھیروں سے یہ معیشت نکل آئی ہے، ملک میں معاشی استحکام آ چکا ہے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں کل سے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں آئی ایم ایف کا وفد کل سے پاکستان کے دورے پر آئے گا۔ ذرائع کے مطابق وفد آئندہ مالی سال کے بجٹ بشمول ٹیکس ریونیو اقدامات، اخراجات پر کنٹرول، دیگر ترقیاتی اخراجات کے بجٹ کے حوالے سے پاکستانی حکام کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل بجٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستانی حکام سے مل کر تجاویز تیار کرے گی۔ اپڈیٹ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی جے آئی سے ملاقاتوں کے لیے عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے سیکریٹری داخلہ پنجاب اور سپرنٹنڈنٹ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 24 مارچ کو لارجر بینچ نے بانی پی جے آئی سے ملاقاتوں کا فیصلہ دیا۔ فیصلے کے مطابق منگل اور جمعرات ملاقات کرانا ضروری ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جیل حکام کی جانب سے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ شبلی فراز نے عدالت سے جیل حکام اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا کی ہے۔ صدر مملکت کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے آصف زرداری کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے بولے صدر مملکت کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا صدر آصف زرداری کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے، خون کے ٹیسٹ کی رپورٹس بہتری کے اشارے دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا صدر آصف زرداری کو علاج کے لیے نواب شاہ سے کراچی منتقل کرنا اچھا فیصلہ تھا۔ شعبہ انفیکشنز ڈیزیز کے ماہرین روز 3 مرتبہ صدر آصف زرداری کا معائنہ کرتے ہیں۔ امید ہے صدر مملکت کو کچھ دنوں میں اسپتال سے چھٹی دے دی جائے گی۔ ڈاکٹر عاصم نے مزید بتایا ملاقاتوں پر پابندی کو روکنے سے پیش نظر لگائی ہے صدر زرداری کے اہل خانہ کو صحت سے متعلق مسلسل آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی نے سابق صوبائی وزیر تیمور جھگڑا سے چھان بین شروع کر دی ہے۔ کمیٹی نے تیمور جھگڑا کو محکمہ صحت اور خزانہ میں مبینہ کرپشن اور بے قاعدگیوں سے متعلق سوال نامہ بھیج دیا ہے۔ سوال نامے میں کہا گیا ہے کہ بطور وزیر خزانہ کے پی آپ کے دور میں صوبہ کئی بار تقریباً دیوالیہ ہوا۔ پینشن اور گریجویٹی کی مد میں بڑے پیسوں میں سے 36 ارب روپے نکالے گئے۔ سوال نامے کے مطابق محکمہ صحت سے جاری رقوم کی چھان بین محکمہ خزانہ سے نہیں کرائی گئی۔ محکمہ خزانہ میں بڑی تعداد میں تقرریاں کی گئیں جن میں کچھ آپ کے رشتہ دار بھی تھے۔ ان سے یہ سوال بھی پوچھے گئے ہیں کہ محکمہ خزانہ آپ کے دور میں مسلسل مقروض رہا۔ صحت کارڈز میں ایسے اسپتالوں کا بھی انتخاب کیا گیا جو معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ کرونا کے دوران یو این کی دی گئی مشینری استعمال میں نہیں لائی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے سیکرٹری جنرل اور قائم مقام صدر حماد اظہر کے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ حماد اظہر نے اعلان کیا وہ پی ٹی آئی کے تمام عہدے چھوڑ رہے ہیں اور آئندہ بطور کارکن اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اپنے بیان میں حماد اظہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو سینیٹر اعظم سواتی نے بتایا کہ عالیہ حمزہ کو کام کرنے میں رکاوٹ کا سامنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے پوچھنے پر اعظم سواتی نے ان کا نام لیا۔ حماد اظہر کے مطابق جب انہوں نے عالیہ حمزہ سے استفسار کیا تو انہوں نے کسی بھی رکاوٹ پر حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا آسان حل موجود ہے کیونکہ ان کے اختیارات پہلے ہی 4 ریجنل صدور کو جون 2024 میں
منتقل کیے جا چکے تھے، یہاں تک کہ ان کے اپنے حلقے کی تنظیم بھی ان کے مشاورت یا مرضی کے بغیر بنائی گئی۔ حماد اظہر نے بتایا کہ وہ پہلے بھی 2 بار استعفیٰ دے چکے تھے، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا، تاہم اب وہ تیسری حتمی بار عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ استعفیٰ ناقابل واپسی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ وہ کسی بھی پارٹی عہدے کے خواہش مند نہیں، لیکن بطور کارکن اپنے قائد کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کو انٹر پارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کا بانی چیئرمین نامزد کر دیا گیا ہے۔ یہ عالمی فورم سیول جنوبی کوریا میں قائم ہے۔ دنیا بھر میں پارلیمانی مکالمے کو فروغ دینے، پائیدار ترقی کے اہداف کو آگے بڑھانے اور اہم عالمی چیلنجز جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی، قابل تجدید توانائی اور پانی کی قلت پر بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے وقف ہے۔ یہ اہم فیصلہ چیئرمین سینیٹ کے حالیہ کامیاب دورہ کوالالمپور، ملیشیا کے دوران کیا گیا۔ ورلڈ سمٹ 2025 کے دوران جو یونیورسل پیس فیڈریشن کے زیر اہتمام سیول میں منعقد ہوگی، اس سربراہی اجلاس میں 150 ممالک کے 500 مندوبین اور 45 پارلیمانی اسپیکرز شرکت کریں گے۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کو ان کے ویژنری قیادت کے اعتراف میں ایک خصوصی ایوارڈ بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شارع بھٹو کا اچانک دورہ کیا۔ جام صادق اور قائدآباد انٹرچینج سمیت دیگر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر بلدیات سعید غنی، میئر کراچی مرتضی وہاب بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے اور عوامی سہولت کے لیے منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے جام صادق انٹرچینج کو 2 ماہ میں مکمل کرنے، کازوے کے قریب زیر تعمیر راؤنڈ اباؤٹ کو جلد مکمل کرنے اور DHA اور عائشہ مسجد کے لیے متبادل راستہ نکالنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا کہ شارع بھٹو کو آئندہ 3 سالوں میں سی پورٹ سے منسلک کیا جائے گا تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر ہو۔ قائدآباد انٹرچینج اپریل کے آخر یا مئی کے پہلے ہفتے میں ٹریفک کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سمو گوٹ تک 4 کلومیٹر ایلیویٹڈ روڈ اور یلو لائن جام صادق پل کے کام کو جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ سندھ حکومت نے عید الفطر کے بعد اضافی کرایوں کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات، ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ مسافروں سے غیر قانونی کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ، پولیس، نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس کے تعاون سے بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے تمام افسران کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ کرایوں کی سخت نگرانی کی جائے اور کسی بھی خلاف ورزی پر فوری ایکشن لیا جائے۔ شرجیل انعام میمن نے واضح کیا کہ حکومت سندھ عوام کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کرے گی۔ اگر کوئی ٹرانسپورٹر اضافی کرایہ وصول کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مہم کا مقصد عام شہریوں کو ناجائز کرایوں کے بوجھ سے بچانا اور سفری سہولیات کو شفاف بنانا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز اور جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری نے حکومت سندھ اور ایشین ترقیاتی بینک کے تعاون سے جاری نواب شاہ سے بھٹشاہ 43 کلومیٹر طویل روڈ منصوبے کا دورہ کیا ہے۔ علی حسن زرداری نے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا اور سڑک کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مٹیریل کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر متعلقہ حکام نے انہیں منصوبے کی پیشرفت پر بریفنگ دی۔ علی حسن زرداری نے محکمہ ورکس اینڈ سروسز کے افسران کو سختی سے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی اسکیموں کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے اور انہیں باقاعدگی سے رپورٹ پیش کی جائے۔ وفاقی وزیر اعلیٰ تنویر حسین کا کہنا ہے ملک استحکام کے لیے پی ٹی آئی سمیت ہر جماعت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو ترقی ہوگی۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے نام دے کر قومی اسمبلی کے سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اب اگر پی ٹی آئی چاہے تو سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلایا جا سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں حکومت سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کئی بار کہہ چکی ہے سیاسی لوگوں سے بات کریں۔ دن رات محنت سے ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہو چکی۔ پاکستان کو دنیا کی بڑی معیشت بنانا ہمارا ہدف ہے۔ معاشی حالات کی بہتری کی IMF سمیت عالمی ادارے تعریف کر رہے ہیں۔
हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर कल 4 अप्रैल बरोज जुम्मा आम तातील का ऐलान कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के तमाम सरकारी दफातर, खुद मुख्तार इदारे, कॉरपोरेशंस और मकामी काउंसिल्स बंद रहेंगी। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी गढ़ी खुदाबख्श में ताजियती इज्तिमा मुनक्किद करेगी। मुल्क भर से कारकुनों और हामियों की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि थिएटर्स में किसी को बेहूदगी बेहयाई फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब के थिएटर्स में आइंदा जिस फनकार ने SOPs की खिलाफ वर्जी की उस पर तहयात पाबंदी आयद की जाएगी। मैं किसी का रिस्क नहीं छीनना चाहती, लेकिन अब थिएटर्स का माहौल ख़राब करने वाले पंजाब में काम नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने रात गए लाहौर में मुख्तलिफ थिएटर्स, प्रिंस थिएटर और तमासील थिएटर पर छापे मारे और कैफेटेरिया, ड्रेसिंग रूम्स, हॉल्स का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात और सकाफत ने स्टेज ड्रामों के गानों और अदाकाराओं की ड्रेसिंग पर बरहमी का इजहार किया। इसमें बुखारी ने पंजाब आर्ट्स काउंसिल के अफसरान के काम के तरीका और थिएटर्स में सफाई के नाक़िस इंतज़ामात पर नाराज़गी का इजहार किया, जबकि 5 अदाकारों साजन अब्बास, अदाकारा नीली, साइमा खान, नायाब खान, सोनू बट को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। इस मौके पर अज़मा बुखारी का कहना था, फनकारों के साथ थिएटर्स मालिकान भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। थिएटर्स मालिकान अच्छे मौज़ूआत पर मबनी ड्रामे बनाएं ताकि आवाम को अच्छी तफरीह मिले। और यहाँ खबर देंगे ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 7 कार्रवाइयों में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 8 करोड़ 72 लाख से ज्यादा मालियत की 208 किलोग्राम मुनशात बरामद की गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गोहर सही से। जी गोहर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और 7 कार्रवाइयों में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। इस कार्रवाइयों में 8 करोड़ 72 लाख से ज्यादा मालियत की 208.643 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई है और कराची से दुबई जाने वाले खेप में मसाले के पैकेट से 164.160 किलो आइस बरामद हुई है और कोयटा में कोरियर ऑफिस से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से 5 किताबों में जब्त शुदा 4.6 किलो आइस बरामद हुई है। रावलपिंडी में कोरियर ऑफिस में बरतानिया भेजे जाने वाले पार्सल से 1 किलो हेरोइन बरामद की गई है। इसके अलावा आपको चलूं कि पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाले मुसाफिर के सामान में मौजूद सिलाई मशीन में छिपाई गई 1.887 किलोग्राम आइस बरामद हुई है और रावलपिंडी में वाक़या कोरियर ऑफिस में एक और कार्रवाई में दोहा भेजे जाने वाले पार्सल से 2 अदद कंप्यूटर टेबल में छुपाई गई 996 किलोग्राम आइस जो है बरामद हुई है। मुल्तान रोड पर लाहौर में बस टर्मिनल के करीब मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 30 किलो चर्च बरामद की गई है और हैदराबाद में जामशुरा के करीब से बस में सवार मुलजिम से 5 किलो चर्च और 1 किलो आइस भी बरामद की गई है और तर्जुमान ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसानी मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज भी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया गोहर, तफसीलात से आगाह